اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کتاب ریاض الصالحین میں باب فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ہم نے آیت جو اس باب کے اندر ریفرنس کی آیتیں آئی ہوئی ہیں، اس میں ہم نے 3-4 آیتیں پڑھ لی تھیں۔ آج ہم آگے پڑھیں گے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت کوٹ کی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورت کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ مومن نیکی کو پھیلانے والا، نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے اور برائی سے روکنے والا ہوتا ہے۔ فی زمانہ بھی اگر آپ دیکھیں جس طرح کا زمانہ چل رہا ہے، اب یہ کلچر ہو گیا ہے کہ دینی اداروں کے علاوہ اگر باقی دنیا کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ مرد عورتوں کو ورگلانے، بہکانے اور غلط باتوں پہ اکسانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور بعض جگہ عورتیں مردوں کو بہکانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، اور اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو اس کو گناہ پہ آمادہ کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے یا جو رابطہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، وہ ایک دوسرے کی دنیا اور آخرت کے خیر خواہ ہوں، نیکی کا حکم دیتے ہوں، برائی سے روکتے ہوں۔ یہاں آپ دیکھیے یہ جو ویسٹ اسلام پہ یہ ایلیگیشن لگاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو دبایا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورتیں بس گھروں میں قید ہو کے رہ جائیں اور ان کی کوئی لائف نہ ہو، کوئی کریئر نہ ہو، گویا کہ ان کا کوئی دماغ نہیں ہے، کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں، تو اسلام نے عورت پر یہ ظلم کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو حجاب کا حکم آیا ہے، پردے کا حکم آیا ہے، یہ آیا ہی تب ہے جب عورت باہر نکلے گی۔ جب وہ گھر میں رہے گی تو پھر اس کو حجاب کی ضرورت کیا ہے؟ حجاب تو باہر کی دنیا کے لیے ہی آیا ہے، لیکن باہر کی دنیا کے اندر بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مرد اور عورت دونوں کو تخلیق فرمایا ہے، اور مختلف جگہوں پر مرد کا عورت سے انٹریکشن ہوتا ہے، ایون کہ حج اور عمرے کے سفر میں بھی ہوتا ہے، دین آپ کو کچھ خرید و فروخت کرنی ہے وہاں ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے، وہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس سوشل لائف کو کیسے کنڈکٹ کرو؟ ایک تو اپنی نظریں نیچی رکھو، دوسرا تمہاری بات کرنے کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ تمہاری انٹریکشن ہونی چاہیے اپنے سوسائٹی کے میل ممبرس کے ساتھ۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو میں دیکھ رہی تھی، ہم نے اپنا ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ بنایا ہے اکیڈمی کا، وہاں ہم حدیثیں وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں آف اینڈ آن جب بھی ٹائم ملتا ہے۔ تو وہاں میں دیکھ رہی تھی، وہاں کچھ لوگ جو ہیں، کچھ مسلمان مرد بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو کہ لڑکیوں کو، خاص طور پہ ٹین ایجر لڑکیوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے اتنا اچھا وہ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ نہ جانے ان کی یہ باتیں سن کے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں بچ جائیں گی، کیونکہ وہ جو ٹین ایج گروپ میں ہوتے ہیں نا، تو وہ اس ذہن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو بہت اچھے طریقے سے وہ بتا سکتے ہیں کہ مرد کس نظر سے عورت کو دیکھتا ہے، اور مرد کس نیت سے عورت کو اپروچ کرتا ہے، اور عورت کتنی بے وقوف بن جاتی ہے۔ اور ہر جگہ پہ عورت ہی نہیں انوسینٹ ہوتی، عورتیں بھی، خیر بعض عورتوں سے مرد بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کا لب لباب کیا ہے کہ تم